السلام علیکم ناظرین، پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے ایک نہایت اہم اور حساس پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یعنی DRA کے مطالبے کو ایک باقاعدہ عوامی تحریک کی شکل دی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ معاملہ اس لیے زیادہ توجہ کا مرکز ہے کیونکہ وفاقی ملازمین کو نہ صرف 30% ڈسپیرٹی الاؤنس مل رہا ہے بلکہ ہاؤس رینٹ میں بھی 85% تک اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اس فرق نے پنجاب کے ملازمین میں شدید بے چینی اور احساس محرومی کو جنم دیا ہے۔ اسی پس منظر میں رحمان علی باجوہ نے 10 فروری 2026 کو لاہور میں دھرنے کا اعلان کیا ہے، جسے وہ خود لیڈ کرنے کا اندیا دے چکے ہیں۔ یہ معاملہ لاکھوں سرکاری ملازمین اور ان کے خاندانوں کے معاشی مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے، اسی لیے باخبر رہنا ہر متعلقہ فرد کے لیے ناگزیر ہے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین گزشتہ کئی برسوں سے تنخواہوں میں عدم توازن اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ بنیادی تنخواہ اور الاؤنسز میں فرق اب اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایک ہی گریڈ کے وفاقی اور صوبائی ملازمین کی آمدن میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق وفاق میں 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا اطلاق کیا جا چکا ہے، جو مہنگائی کے اثرات کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے برعکس پنجاب کے ملازمین کو اب تک اس سہولت سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہی فرق اس تحریک کی بنیاد بنا ہے، جسے اب منظم انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ملازمین کا موقف ہے کہ برابر کام کے بدلے برابر معاوضہ ایک بنیادی اصول ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ رحمان علی باجوہ کی جانب سے 10 فروری 2026 کو لاہور میں دھرنے کا اعلان ایک غیر معمولی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ احتجاج امن، آئینی اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریک کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ ملازمین کے جائز معاشی حقوق کے حصول کے لیے ہے۔ رحمان علی باجوہ نے خود اس احتجاج کی قیادت کرنے کا اعلان کر کے ملازمین کو یہ پیغام دیا ہے کہ قیادت میدان میں موجود ہوگی۔ اس اعلان کے بعد مختلف سرکاری محکموں میں ملازمین کے درمیان مشاورت اور تیاریوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ کئی ملازمین تنظیمیں اس دھرنے میں شرکت کے حوالے سے اپنی حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ لاہور کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ صوبائی سطح پر براہ راست توجہ حاصل کی جا سکے۔ اس پورے معاملے میں سب سے نمایاں پہلو وفاق اور صوبے کے درمیان الاؤنسز کا واضح فرق ہے۔ وفاقی ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 85% تک اضافہ دیا گیا ہے۔ اس اضافے کا مقصد رہائش کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا ازالہ کرنا بتایا گیا ہے۔ پنجاب میں رہائش کے اخراجات کسی بھی صورت وفاق سے کم نہیں ہیں بلکہ بعض شہروں میں یہ اخراجات مزید زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود پنجاب کے ملازمین کو اسی نوعیت کا ریلیف نہ ملنا ایک عملی مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ فرق صرف کاغذی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ کرایہ، بجلی، گیس، تعلیم اور علاج کے اخراجات نے ملازمین کے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ متوسط اور نچلے درجے کے ملازمین کے لیے یہ صورتحال مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ہی گریڈ میں کام کرنے والا وفاقی ملازم بہت بہتر الاؤنسز کے باعث نسبتاً مستحکم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف پنجاب کا ملازم اسی تنخواہ سٹرکچر کے باوجود اضافی الاؤنسز سے محروم ہے۔ اس فرق کا اثر صرف آمدن تک محدود نہیں بلکہ ملازمین کی نفسیاتی کیفیت پر بھی بڑھ رہا ہے۔ احساس محرومی، غیر یقینی مستقبل اور قرضوں کا دباؤ عام ہو چکا ہے۔ کئی ملازمین اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اضافی کام کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ حالات ایک ذمہ دار ریاست کے لیے لمحہ فکریہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس تحریک کے حوالے سے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ احتجاج کسی بھی مسئلے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ ملازمین تنظیموں کا موقف ہے کہ انہوں نے پہلے مذاکرات اور درخواستوں کا راستہ اختیار کیا۔ مختلف
فارمز پر مطالبات پیش کیے مگر واضح پیش رفت نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب پرامن دھرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رحمان علی باجوہ کے مطابق مقصد حکومت کو دباؤ میں لانا نہیں بلکہ توجہ دلانا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ساز زمینی حقائق کو دیکھیں اور ملازمین کی مشکلات کو سمجھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ عام ملازمین کے لیے اس مرحلے پر سب سے اہم بات درست معلومات تک رسائی ہے۔ افواہوں اور غیر مصدقہ خبروں سے صورتحال مزید الجھ سکتی ہے۔ ہر ملازم کو چاہیے کہ صرف مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرے اور کسی غیر قانونی اقدام سے گریز کرے۔ پرامن اور منظم احتجاج ہی وہ راستہ ہے جو مسائل کے حل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھانا ایک آئینی حق ہے لیکن اس میں نظم و ضبط انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا اشتعال نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے قیادت کی ہدایات پر عمل کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ طویل مدت میں یہ معاملہ صرف ایک الاؤنس تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا صوبائی اور وفاقی سطح پر تنخواہوں اور مرات میں توازن قائم کیا جا سکے گا یا نہیں۔ اگر یہ فرق برقرار رہا تو مستقبل میں مزید مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ عوامی آگاہی اس لیے ضروری ہے تاکہ فیصلے شفاف اور زمینی حقائق کی بنیاد پر ہوں۔ غلط معلومات نہ صرف ملازمین کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ پالیسی سازی کے عمل کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یہی آگاہی اصلاح کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اختتام پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پنجاب کے ملازمین کا یہ معاملہ صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والے برسوں پر اثر ڈالنے والا ہے۔ اگر معاشی دباؤ کم نہ ہوا تو سرکاری اداروں کی کارکردگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ باخبر عوام ہی بہتر فیصلوں کی ضمانت بنتے ہیں، اسی لیے اس موضوع پر سنجیدہ گفتگو اور درست معلومات کا پھیلاؤ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے عوامی مسائل پر ذمہ دار اور بر وقت خبریں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی شرکت عوامی شعور کو مضبوط بنانے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے ایک نہایت اہم اور حساس پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یعنی DRA کے مطالبے کو ایک باقاعدہ عوامی تحریک کی شکل دی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ معاملہ اس لیے زیادہ توجہ کا مرکز ہے کیونکہ وفاقی ملازمین کو نہ صرف 30% ڈسپیرٹی الاؤنس مل رہا ہے بلکہ ہاؤس رینٹ میں بھی 85% تک اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اس فرق نے پنجاب کے ملازمین میں شدید بے چینی اور احساس سے محرومی کو جنم دیا ہے۔ اسی پس منظر میں رحمان علی باجوہ نے 10 فروری 2026 کو لاہور میں دھرنے کا اعلان کیا ہے جسے وہ خود لیڈ کرنے کا اندیا دے چکے ہیں۔ یہ معاملہ لاکھوں سرکاری ملازمین اور ان کے خاندانوں کے معاشی مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے، اسی لیے باخبر رہنا ہر متعلقہ فرد کے لیے ناگزیر ہے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین گزشتہ کئی برسوں سے تنخواہوں میں عدم توازن اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ بنیادی تنخواہ اور الاؤنسز میں فرق اب اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایک ہی گریڈ کے وفاقی اور صوبائی ملازمین کی آمدن میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق وفاق میں 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا اطلاق کیا جا چکا ہے جو مہنگائی کے اثرات کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے برعکس پنجاب کے ملازمین کو اب تک اس سہولت سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہی فرق اس تحریک کی بنیاد بنا ہے جسے اب منظم انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ملازمین کا موقف ہے کہ برابر کام کے بدلے برابر معاوضہ ایک بنیادی اصول ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ رحمان علی باجوہ کی جانب سے 10 فروری 2026 کو لاہور میں دھرنے کا اعلان ایک غیر معمولی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ احتجاج پرامن، آئینی اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریک کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ ملازمین کے جائز معاشی حقوق کے حصول کے لیے ہے۔ رحمان علی باجوہ نے خود اس احتجاج کی قیادت کرنے کا اعلان کر کے ملازمین کو یہ پیغام دیا ہے کہ قیادت میدان میں موجود ہوگی۔ اس اعلان کے بعد مختلف سرکاری محکموں میں
ملازمین کے درمیان مشاورت اور تیاریوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ کئی ملازمین تنظیمیں اس دھرنے میں شرکت کے حوالے سے اپنی حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ لاہور کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ صوبائی سطح پر براہ راست توجہ حاصل کی جا سکے۔ اس پورے معاملے میں سب سے نمایاں پہلو وفاق اور صوبے کے درمیان الاؤنسز کا واضح فرق ہے۔ وفاقی ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 85% تک اضافہ دیا گیا ہے۔ اس اضافے کا مقصد رہائش کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا ازالہ کرنا بتایا گیا ہے۔ پنجاب میں رہائش کے اخراجات کسی بھی صورت وفاق سے کم نہیں ہیں، بلکہ بعض شہروں میں یہ اخراجات مزید زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود پنجاب کے ملازمین کو اسی نوعیت کا ریلیف نہ ملنا ایک عملی مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ فرق صرف کاغذی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ کرایہ، بجلی، گیس، تعلیم اور علاج کے اخراجات نے ملازمین کے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ متوسط اور نچلے درجے کے ملازمین کے لیے یہ صورتحال مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ہی گریڈ میں کام کرنے والا وفاقی ملازم بہت بہتر الاؤنسز کے باعث نسبتاً مستحکم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف پنجاب کا ملازم اسی تنخواہ سٹرکچر کے باوجود اضافی الاؤنسز سے محروم ہے۔ اس فرق کا اثر صرف آمدن تک محدود نہیں بلکہ ملازمین کی نفسیاتی کیفیت پر بھی بڑھ رہا ہے۔ احساس محرومی، غیر یقینی مستقبل اور قرضوں کا دباؤ عام ہو چکا ہے۔ کئی ملازمین اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اضافی کام کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ حالات ایک ذمہ دار ریاست کے لیے لمحہ فکریہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس تحریک کے حوالے سے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ احتجاج کسی بھی مسئلے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ ملازمین تنظیموں کا موقف ہے کہ انہوں نے پہلے مذاکرات اور درخواستوں کا راستہ اختیار کیا، مختلف فارمز پر مطالبات پیش کیے مگر واضح پیش رفت نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب پرامن دھرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رحمان علی باجوہ کے مطابق مقصد حکومت کو دباؤ میں لانا نہیں بلکہ توجہ دلانا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ساز زمینی حقائق کو دیکھیں اور ملازمین کی مشکلات کو سمجھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ عام ملازمین کے لیے اس مرحلے پر سب سے اہم بات درست معلومات تک رسائی ہے۔ افواہوں اور غیر مصدقہ خبروں سے صورتحال مزید الجھ سکتی ہے۔ ہر ملازم کو چاہیے کہ صرف مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرے اور کسی غیر قانونی اقدام سے گریز کرے۔ پرامن اور منظم احتجاج ہی وہ راستہ ہے جو مسائل کے حل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھانا ایک آئینی حق ہے، لیکن اس میں نظم و ضبط انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا اشتعال نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے قیادت کی ہدایات پر عمل کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ طویل مدت میں یہ معاملہ صرف ایک الاؤنس تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا صوبائی اور وفاقی سطح پر تنخواہوں اور مرات میں توازن قائم کیا جا سکے گا یا نہیں۔ اگر یہ فرق برقرار رہا تو مستقبل میں مزید مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ عوامی آگاہی اس لیے ضروری ہے تاکہ فیصلے شفاف اور زمینی حقائق کی بنیاد پر ہوں۔ غلط معلومات نہ صرف ملازمین کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ پالیسی سازی کے عمل کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یہی آگاہی اصلاح کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اختتام پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پنجاب کے ملازمین کا یہ معاملہ صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والے برسوں پر اثر ڈالنے والا ہے۔ اگر معاشی دباؤ کم نہ ہوا تو سرکاری اداروں کی کارکردگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ باخبر عوام ہی بہتر فیصلوں کی ضمانت بنتے ہیں۔ اسی لیے اس موضوع پر سنجیدہ گفتگو اور درست معلومات کا پھیلاؤ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے عوامی مسائل پر ذمہ دار اور بر وقت خبریں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی شرکت عوامی شعور کو مضبوط بنانے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔